بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ محترم حاضرین و ناظرین، پچھلے درسوں میں حدیث جبریل کی شرح کی جا رہی تھی۔ نماز کے متعلق بہت ساری باتیں بتائی گئیں۔ ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ صاحب نماز پڑھنے والے تو بہت نظر آئیں گے، لیکن صحیح نماز پڑھنے والوں کا آپ تلاش کریں گے تو خال خال نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ بس نمازی ہیں، نماز کے ساتھ سچے مومن بھی ہیں کیا، سچے مسلم بھی ہیں کیا، امانت دار بھی ہیں کیا، جھوٹ سے بچتے بھی ہیں کیا؟ یہ سب چیزیں جو نماز ادا کرنے سے ہماری زندگی میں پیدا ہونی چاہیے، نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو جب آدمی ادا کرتا ہے پورے حق کے ساتھ تو برائیوں سے، بے حیائیوں سے رک جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اندر ویسا انقلاب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں وہ کیفیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے جو بہت سارے اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا سب کچھ دین ہی ہوتا ہے۔ لیکن درمیانی قسم کے لوگوں کے اندر بھی اس زندگی کے اندر انقلاب آنا چاہیے، برائیوں سے دور رہنا، بے حیائی سے دور رہنا۔ وہ کہاں ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والے بھی ایسے بہت سارے غلطیوں میں مبتلا ہیں، یہاں تک کہ نماز پڑھانے والوں کا بھی یہی حال کہ صاحب ان کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں، برائیاں پائی جاتی ہیں۔ کوئی تنخواہ کے لیے نماز پڑھاتا ہے، کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھاتا ہے، پھر بھی یہ جو نماز پڑھاتے ہیں کچھ بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا کہ رکوع کیسے ہو، سجدہ کیسے ہو، کچھ نہیں۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھانا ان کی ذمہ داری ہے، نماز پڑھنے والوں کی اصلاح کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، جو بہت بڑی غلطی ہے۔ آج ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، بہت سارے غلط کام کرتے ہیں۔ کوئی آدمی ہاتھ میں چین پہنا ہوا ہے، کسی کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، کوئی ٹی شرٹ پہن کے آ کے نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے اس کی پوری پیٹھ بھی اور اس کا پورا پچھلے کا حصہ بھی کھل جاتا ہے۔ سب کچھ امام صاحب کو معلوم ہے، لیکن امام صاحب کسی کو نہ روکتے ہیں، نہ ٹوکتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ کسی سے کسی کو نصیحت کرتے ہیں۔ ایسی خرابی ہمارے اندر پیدا ہو گئی جس کا بہت ہی برا اثر ہم پر پڑا۔ امت نماز تو پڑھتی ہے لیکن صحیح نماز نہیں پڑھتی ہے۔ امام نماز تو پڑھاتے ہیں لیکن نمازیوں کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ بہرحال نماز کی فضیلت میں بہت ساری آیتیں بھی، حدیثیں بھی آئی ہیں۔ فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، چاشت کی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، ان سب کی فضیلتیں بہت آئی ہوئی ہیں۔ اگر حدیث کی کتابوں کو دیکھیں گے، آپ پڑھیں گے تو یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہوں گی، یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام نے جب سوال کیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کی باتیں بتائیے، تو آپ نے بتایا کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، پھر نماز کو قائم کرنا۔ تیسری بات جو آپ نے بتائی وَأَن تُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ پاک ہونا، اس کا معنی ڈکشنری میں پاک ہونا، بڑھنا، زیادہ ہونا، یہ معنی آتا ہے۔ لیکن اس کا معنی اسلام کے اندر یہ ہے، مالدار لوگ اب ان کے پاس ایک مقدار میں مال جمع ہو جائے تو ایک سال میں ان کو کچھ حصہ جو عام طور پر 2.5% ہوتا ہے، اتنا اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خوش دلی کے ساتھ اس مال میں سے 2.5% نکال کے مستحقین کو دینا۔
اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کے ساتھ بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے، اچھا خاصا کاروبار فیل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے، حسد کرنے والے بہت پیدا ہو جاتے ہیں، یہ بھی دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جو شدید وعید حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے، وہ صاحب دل کو دہلا دینے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیے ان کے لیے قیامت کے دن ان کے مال کی چادر بنائی جائے گی، سونے کی چاندی کی شیٹ بنائی جائے گی، اور وہ جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور اس میں اس کو لٹایا جائے گا۔ اللہ اکبر! کتنے سال کا عذاب ہوگا یہ؟ کہا 50,000 سال کا۔ اللہ اکبر! پھر اس کے بعد اس کا باقی حساب کتاب ہوگا عمل کا۔ اسی طرح بکریاں ہیں، اس کا زکوٰۃ نہیں دیا تو وہ بھی تکلیف دیں گی، گائے ہے، اونٹ ہے، سب بہت بڑی شدید وعید ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ اکبر! جو لوگ کہ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ان کو خرچ نہیں کرتے، ان کو سخت عذاب کی دھمکی دے دو۔ قیامت کے دن ان کے پہلو داغے جائیں گے، ان کی پیٹھ داغی جائے گی، اللہ اکبر، ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، اللہ اکبر، اتنا سخت عذاب ہے۔ آپ سوچیں زکوٰۃ کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتے ہیں، حادثوں سے محفوظ ہو جاتا ہے مال، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آپ مستحق ہو جاتے ہیں، آپ کو دعا دینے والے بہت سارے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ دینا چاہیے، سال میں 1 مرتبہ دینا ہے، اور کتنا دینا ہے؟ عام طور پر پیسوں کا حساب کیا جائے، زکوٰۃ دینا 2.5%، یعنی 1000 میں 25 روپیہ دینا ہے۔ یہ بھی کب؟ جبکہ آپ کے پاس تقریباً 85 گرام سونا یا سونے کا زیور ہے، یا نہیں تو 595 گرام چاندی یا چاندی کا زیور ہے، یا ان دونوں کی ویلیو کا پیسہ ہے، تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے، غریبوں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض نہیں کی، مالداروں پر فرض کیا ہے، لہذا زکوٰۃ دینا چاہیے۔ روپے پیسے کی ہو، چاندی کی ہو، سونے کی ہو، زیورات کی ہو، اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں جیسے زمین میں پیدا ہونے والا غلہ، بکریاں، گائے، اونٹ، ان سب کا بھی حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ ان کی ہے۔ اسی طرح جو مال تجارت ہے ان کی بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ خوشی سے دینا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، تکلیف سے نہیں، کہ صاحب بیزاری سے نہیں، ایک بوجھ سمجھ کے نہیں، اس کا خیال کریں۔ جب زکوٰۃ کے اثر آپ کی زندگی میں نمایاں ہوں گے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ نکال کے کس کو دینا، انہیں کو دینا چاہیے۔ جہاں بھی چاہے دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی نا، اس کی برکتیں آپ کو حاصل نہیں ہوں گی۔ لہٰذا آپ اس کا خیال کیجئے کہ زکوٰۃ نکالنا ایک چیز ہے اور زکوٰۃ مستحقین کو پہنچانا ایک دوسرا فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق کبھی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم کو چاہیے کہ صاحب جب زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو خوشی سے دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں، اور زکوٰۃ لینے والے کے لیے فرض ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے دعا کریں۔ اگر وہ بیت المال میں بھی لا کر زکوٰۃ جمع کرتے ہیں تو بیت المال والوں کو چاہیے کہ صاحب ان کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے رسول کو کہتا ہے وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول جب دعا دیتے تھے تو ہم کو بھی زکوٰۃ لا کر دینے والے کے لیے دعا دینی چاہیے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، زکوٰۃ لینے والوں کے لیے خصوص کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر زکوٰۃ کے آپ مستحق ہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں تو الحمدللہ اس مال میں برکت ہوگی، آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو محتاجی دور کرے گا۔ زکوٰۃ کے آپ مستحق نہیں ہیں،
زکوٰۃ لیتے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بربادی کی دعوت دیتے ہیں آپ، رہا سہا بھی چلے جائے گا، پریشانیاں بڑھ جائیں گی، زندگی بھر زکوٰۃ کا پیسہ کھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لوگوں سے بھیک ہی مانگتے رہیں گے۔ بہت بری بات ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق آپ نہیں ہیں، لیتے ہیں جھوٹ بول کر، کچھ بھی کر کے، لہٰذا آپ کا انجام بھی بہت برا ہوگا، اس کا بھی آدمی کو خیال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ دینے والے بھی خیال کریں، زکوٰۃ لینے والے بھی خیال کریں۔ یہ چھوٹا سا مال، تھوڑی سی مقدار نکال کے اللہ کے راستے میں دینی ہے، تو یہ کس قدر بہترین بات ہے کہ آدمی اپنی مال کی زکوٰۃ نکال کر دے دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق جیسا میں نے کہا، یہ ایک مستقل مضمون ہے، اس پر مستقل طور پر کئی جو ہے گھنٹے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، پھر کبھی ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ چوتھی بات جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے روزہ۔ روزہ جیسا کہ میں نے کہا، اس کا ترجمہ صوم کا روزہ رکھ دیا گیا ہے، کر دیا گیا ہے، اگر صوم کہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اور روزہ رکھنے سے تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ الحمدللہ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز بھی اور روزہ بھی، اور یہ دو عبادتیں شروع سے اللہ نے لوگوں پر فرض کی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی روزہ رکھے ہوں گے، نماز پڑھے ہوں گے، وہاں سے جو سلسلہ نماز کا، روزے کا چلا تو آج تک وہ سلسلہ ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، لہذا روزہ بھی ایک اسلامی عبادت ہے، اور اس کے احکام ہیں اور اس کی تفصیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، جس کو عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سارے مسلمانوں کو 10ویں تاریخ کو محرم کی روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو سال میں ایک روزہ رکھے بس۔ البتہ ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو پورے رمضان کے روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ وہ جو روزہ محرم کا تھا، 10ویں محرم کا، وہ نفل روزہ ہو گیا، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، لیکن رکھنے والوں کے گناہ 1 سال کے معاف ہوتے ہیں۔ روزہ الحمدللہ مسلمان یقیناً روزہ رکھتے ہیں، لیکن روزے سے جو اثرات ہماری زندگی میں پیدا ہونا چاہیے، تقویٰ، اللہ کا ڈر، اسلامی باتوں کا احترام، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ روزہ عبادت سمجھ کے نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ روزہ ایک فیشن سمجھ کے یا مجبوری سمجھ کے رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی کے رمضان کے مہینے کا روزہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھا تو اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ جو ایمان کے ساتھ کہا گیا لفظ بہت جامع لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ روزہ ہم پر فرض کیا ہے، ہم کو یہ روزہ رکھنا چاہیے، اس کے احکام کو بجا لانا چاہیے، روزے کی جو فضیلتیں یقیناً ہم کو ملیں گی، جو ثواب کا وعدہ کیا گیا وہ ہم کو ملے گا۔ تو روزہ دین کا ایک حکم سمجھ کے رکھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ صاحب آدمی اگر کھانا کھاتا ہے، بسم اللہ بول کر کھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہمارے رسول نے ہم کو سکھایا ہے سب کھانا چاہیے، تو اس کے کھانے میں برکت ہوگی، اور صاحب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا حساب نہیں لے گا، اس لیے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھایا۔ ہر چیز ویسے ہی، کوئی آدمی چھینکتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، دین کا حکم سمجھ کے، دین کی بات سمجھ کے کرتا ہے تو ثواب ملے گا۔ ایسے الحمدللہ کہہ دیا، سوچے بھی نہیں کہ اللہ کے پیارے رسول کی تعلیم ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو ایسی صورت میں کہاں ثواب ملے گا؟ تو لہٰذا روزہ بھی رکھتے وقت آدمی کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے،
ایمان کے ساتھ دین کا حکم سمجھ کے اور سب اس کی فضیلتوں پر یقین رکھ کے اس کے ثواب کو طلب کرتے ہوئے روزہ رکھے گا تو الحمدللہ روزہ اس کا ادا ہوگا۔ لہٰذا روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کے بہت سارے احکام بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی کسی وقت تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ 2-3 باتیں روزے کے متعلق کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، فرشتوں سے کہہ دیا کہ اس کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب۔ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا ثواب لکھتے ہیں، حج کرتا ہے تو اس کا ثواب لکھتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا ثواب لکھتے ہیں۔ لیکن روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول کہتے ہیں حدیث قدسی میں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، ہر عمل جو عبادت کا ہے بندہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب مقرر ہے، الا الصوم، مگر روزہ، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہو گئی روزے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی عبادتیں ہم کو نظر آتی ہیں، نماز پڑھتا ہے تو ہم نماز پڑھنے والے کو دیکھتے ہیں، نماز کو دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتا ہے تو پیسہ اٹھا کے دیتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، لیتے ہیں، حج کرتا ہے تو احرام باندھ کے جاتا ہے، طواف کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، سب کرتا ہے، اور سب یہ سب کرتا ہے، سب دیکھتے ہیں۔ روزہ وہ ایک خفیہ عبادت ہے، بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم۔ بندہ اگر کہے میں روزے سے ہوں تو معلوم، بندہ نہ کہے تو ہم روزے دار کو بے روزہ سمجھیں گے اور بے روزے کو روزے دار سمجھیں گے، جب تک کہ وہ نہ کہے۔ تو اس لیے روزہ ایک سری، ایک پرائیویٹ اور ایک سیکرٹ معاملہ ہے بندے اور بندے اللہ کے درمیان، اس لیے اس کا ثواب شریعت کے اندر بے حساب بتایا گیا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ روزے کے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے۔ ایک تو رمضان کا روزہ فرض ہے، اسی طرح کوئی آدمی منت مان لیتا ہے، نظر مان لیتا ہے، روزہ بھی اس کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے اگر ہماری والدہ اچھی ہو گئی یا میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میں اللہ کے واسطے 2 روزہ رکھوں گا، 5 روزہ رکھوں گا۔ اب یہ روزہ اس کے اوپر ضروری ہو گیا رمضان کے روزے کے علاوہ۔ اس کے علاوہ نفل روزے پیر کے دن رکھتے تھے، اور اسی طرح جمعرات کے دن رکھتے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں کو رکھتے تھے، کبھی 12، 13، 14، کبھی 14، 15، 16 ایسے رکھتے تھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نفل روزہ ہے، ان کا خیال کرنا چاہیے کہ صاحب نفل روزے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، لہذا آدمی کو روزہ رکھے اور رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو آدمی گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے، گناہوں سے بچا لیتا ہے، اسی لیے کہا گیا الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ تو روزے کی فضیلت اور روزے کا بیان بھی رمضان کے بیان کے اندر کوشش کریں گے کہنے کی۔ 5ویں بات جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بتائی، 5واں رکن حج۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ جتنی عبادتیں، نماز، زکوٰۃ، روزانہ فرض ہے، یا سال میں تھوڑی دیر کے لیے فرض ہے، جیسے زکوٰۃ سال میں 1 مہینے کے لیے فرض ہے، اللہ اکبر۔ لیکن حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، اس کے بعد جو بھی کرے گا نفل۔ آدمی اپنی طرف سے بھی حج کر سکتا ہے، دوسروں کی طرف سے بھی حج کر سکتا ہے۔ زندہ آدمی اگر ہے تو اس کو اپنا حج خود کرنا چاہیے، اللہ یہ کہ اتنا بوڑھا ہے کہ سب حج نہیں کر سکتا تو کسی کو حج بدل کے لیے بھیجے گا۔ ایسا مریض ہے کہ اس کی بیماری اچھے ہونے کی کوئی صورت نہیں معلوم ہوتی تو وہ کسی کو اپنی طرف سے حج کو بھیج سکتا ہے۔ تو حج بھی بڑی پیاری عبادت۔ حج کے لیے خاص بات بتائی گئی کہ جو حج کرے گا گناہوں سے پاک رہ کے، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، جس کو کہ حج مبرور کہتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس لہ جزاء الا الجنہ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور اگر کوئی کرتا ہے، کوئی آدمی گناہوں سے دور رہ کر شریعت کے مطابق
سارے ارکان ادا کرتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ کہا جنت۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنی ذریعے اللہ نے رکھے جنت کو جانے کے، لیکن مسلمان بہت ہی محروم ہوگا اگر کسی سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور جنت کو نہیں گیا۔ حضرت عمرو بن عاص کی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحج یہدم ما کان قبلہ، حج کرنے سے سابق سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا یہ سمجھنا چاہیے کہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب زندگی پاک گزرنی چاہیے نا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ حج کو جا کر آتے ہیں تو پھر بھی اپنی گناہ کی زندگی شروع کر دیتے ہیں، حج کا کوئی اثر ان کی زندگی پر نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حج اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا، یہ ضرور ان کو یقین کرنا چاہیے۔ لہٰذا حج ادا کرنا چاہیے، حلال کمائی کا حج کرنا چاہیے، حلال کمائی کے پیسوں سے حج کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی فرض کیجئے غلط پیسوں سے حج کیا، حج تو اس کا ہو جائے گا لیکن ثواب بالکل اس کو نہیں ملے گا، اور حج اتنی مشقت والی عبادت ہے، ثواب نہ ملے تو پھر یہ کتنی تکلیف کی بات ہوگی۔ لہٰذا آدمی کو حج کرنا چاہیے۔ عمرہ بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج عمرہ بار بار کرو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری محتاجی کو دور کرتے ہیں، برکت عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ حج کے لیے بھی وقت نکالے اور جلد سے جلد حج کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے تھے کہ جس پر حج فرض ہے اس کو چاہیے کہ فوراً حج کر لے، جس کو معلوم کہ کب اس کی موت آ جائے گی، کیا ہوگا، اور اس کے بعد والے اس کا حج کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اس لیے حج آدمی کو ضرور کرنا چاہیے جس کو حیثیت ہو جائے، اور فوراً کر لینا چاہیے۔ حج بہت پیاری عبادت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ مالداروں پر فرض ہے، غریبوں پر نہیں، لیکن غریب بھی اگر حج کرے گا تو اس کو بھی پورا ثواب ملے گا نا۔ کتنے غریبوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی پونجی جمع کر کے حج کر لیتے ہیں، اور کتنے مالدار ہیں کہ صاحب ان کو حج کی توفیق نہیں ہوتی، آج جائیں گے، کل جائیں گے، اس سال جائیں گے، اس سال جائیں گے، ہر سال کوئی نہ کوئی ان کے سامنے ایک چیز آ جاتی ہے، یہ کرنا ہے۔ کوئی کہتا ہے بیٹی کی شادی کرنا ہے، کوئی کہتا ہے ذرا انویسٹ کرنا ہے بزنس میں، کوئی کہتا ہے گھر بنانا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ کیا سب اللہ کو جواب دیں گے ان سب کا کہ صاحب یہ کام یہ کام؟ دین کے کام کو، دین کی بات کو مقدم کرنا چاہیے، اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ لہٰذا حج آدمی کو کرنا چاہیے اور جلد سے جلد حج کرنا چاہیے۔ حج کے لیے شرط کیا ہے؟ حج کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی صحت مند ہو، حج کر سکتا ہو یا حج کو بھیج سکتا ہو، ایک۔ دوسری بات یہ کہ صاحب اتنا پیسہ ہو حج کو جانے والے کے پاس کہ حج کر کے آ سکتا ہے، اور گھر میں اگر چھوڑ کے جاتا ہے بیوی بچوں کو، ان کے خرچ کا پیسہ۔ اس کو کہتے ہیں زاد راہ، اس کو کہتے ہیں سبیل، یعنی کہ حج کی استطاعت۔ اس کے اگر اتنی ہے تو کافی ہے۔ جو لوگ مکے سے دور ہیں ان کے لیے پیسے کی شرط ہے، جو مکے سے قریب ہیں ان کے لیے صحت کافی ہے، جا کے حج کر کے آئیں گے، اونٹ پر بیٹھ کے جائیں گے، کار سے جائیں گے، فلاں جائیں گے، ان کے لیے زیادہ حیثیت کی ضرورت نہیں، بس صحت کی ضرورت ہے۔ عورتوں کے لیے ایک بات ہے کہ صاحب عورتوں کے لیے پیسہ ہے، سب کچھ ہے، صحت بھی ہے، لیکن محرم کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا رشتہ دار جس سے ہمیشہ کے واسطے نکاح حرام ہے، ویسا آدمی اگر ساتھ ہے تو عورت حج کو جا سکتی ہے، ورنہ نہیں جا سکتی۔ یہاں عام طور پر لوگ بعض غلط کام کرتے ہیں۔ ایک بات یہ کرتے ہیں کہ صاحب سالی چلے جاتی ہے بہنوئی کے ساتھ، حالانکہ سالی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، اس کی بہن مر گئی تو اس سے وہ شادی کر سکتا ہے نا۔ اس کا خیال کرنا چاہیے کہ صاحب بہت سارے غلط رشتے کر کے چلے جاتے ہیں، سب محرم ہے، حالانکہ محرم نہیں ہے، حرام وقتی طور پر ہے ان کا رشتہ، لیکن وہ رشتہ سبب دور ہو گیا تو پھر ان سے شادی ہو سکتی نا۔ بھائی ہے کبھی شادی نہیں، ماموں ہے کبھی شادی نہیں، باپ ہے کبھی شادی نہیں، چچا ہے کبھی شادی نہیں، اس طرح کے لوگ محرم کہلاتے ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میں ایک بات اور بھی بتانا چاہوں گا کہ صاحب بہت سارے لوگ جھوٹ بول کر حج کو جاتے ہیں، وہ اس طرح کے صاحب پچھلے 5 سال سے ہم حج نہیں کیے، ایسے سب جھوٹ بیان کر کے، جھوٹ کا فارم بھر کے حج کو جائیں گے تو اللہ قبول کرے گا کیا؟ اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔
اسی طرح بعض لوگوں کے متعلق معلوم ہوا کہ صاحب وہ کچھ MP کوٹے میں حج کو جاتے ہیں، اس کے لیے ان کو رشوت دینا پڑتا ہے 20,000 50,000، یہ بھی حرام ہے۔ یہ کام اللہ نے آپ پر مقرر کیا، وقت آئے گا تو خود بخود اللہ تعالیٰ وہ کام آپ سے کرا دے گا، اس کے لیے رشوت دے کر جانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیوں ان سب گناہ کو کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا حج بھی مسلمانوں پر فرض ہے۔ مسلمان مالدار جو ہوں گے ان کو حج کو جانا چاہیے، اور جو لوگ حج کو جاتے ہیں الحمدللہ ان کو بھی ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ حج کے احکام کے لیے بھی ایک مستقل مضمون کی ضرورت ہے، اس سے متعلق بھی ہم ساری باتیں انشاءاللہ پھر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نے یہ سمجھا، ہم نے ان حدیث سے یہ سیکھا کہ صاحب اسلام کی 5 باتیں ہیں، ان پر عمل کرنے سے آدمی کو قبر کے اندر جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ ماں دینوں کا تمہارا دین کیا تھا؟ تو کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام تھا۔ لہٰذا ان باتوں کو بتایا گیا اسلام کی تعریف کے اندر، اسلام کے شرح کے اندر۔ یہ 5 باتیں ہیں جو کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تعلق سے بتائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا دوسرا سوال تھا ایمان کیا ہے؟ ایمان کی باتیں پھر آئندہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔